اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ احادیث اور یہ واقعات جنہیں یہاں نقل کیا جا رہا ہے، مثلا مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بہار الانوار ہے، جلد نمبر 70 ہے، صفحہ نمبر 179 ہے اور حدیث نمبر 45 ہے۔ اس کے تحت وہ ایک جو ہے وہ روایت کو نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے۔ لہٰذا روایت یوں ہے، ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تذکرہ ہوا کس بات کا؟ یہ مطلب کہ ان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کانا یمشی علی الماء، کہ حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، پانی میں غرق نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہم پانی پر چلتے ہیں تو غرق ہو جاتے ہیں، کوئی بھی انسان تجربہ کر کے دیکھ لے، دریاؤں میں، سمندروں میں وہ اگر پیر رکھتا ہے، قدم رکھتا ہے تو فوراً ڈوب جاتا ہے۔ دریا کی اور سمندر کی امواج اسے اپنے اندر جو ہے وہ لے جاتی ہیں، اسے ڈبو دیتی ہیں، اور انسان کا زمین کے اندر جو ہے وہ پانیوں کی گہرائیوں کے اندر جو ہے وہ انسان غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کی یہ کیفیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ سخت ترین، دشوار ترین امواج کے باوجود پانی پر ایسے چلا کرتے تھے جیسے انسان زمین پر چلا کرتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ تو حضرت رسول خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ کا ذکر اس انداز میں ہوا کہ کانا یمشی علی الماء، یعنی عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، اور اصحاب اس واقعے کو تعجب کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، عیسیٰ تو پانی پر چلا کرتے تھے۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو زاد یقین لمشى علی الہواء، کہ اگر حضرت عیسیٰ کے یقین میں مزید اضافہ ہوتا تو وہ پانی تو کیا، وہ ہوا کے اوپر چلا کرتے۔ آج آپ دیکھیں ہوا کے اوپر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں اور فلائی کرتے ہیں اور چلا کرتے ہیں، اور زمین پر نہیں گرتے، زمین کی کشش ثقل ان کو اپنی طرف نہیں کھینچ رہی، وہ بغیر کسی رکاوٹ کے آسمانوں پر پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے رکاوٹ ایجاد نہیں ہو رہی ہے۔ اگر انسان کے یقین میں اضافہ ہو جائے تو انسان ہوا پر چلنا شروع کرے، جسے آپ اپنی زبان میں جو ہے وہ طی الارض بھی کہتے ہیں۔ طی الارض در واقع ہوا ہی میں چلنا ہے، لیکن وہ زمین کو طے کرنا ہے، اور یہ طی الارض بھی یقین کے مراتب سے حاصل ہوتا ہے۔ بس انسان پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، کشتیوں کی طرح انسان جو ہے وہ مچھلیوں کی طرح اور کشتیوں کی طرح پانی کی سطح کے اوپر چل سکتا ہے۔ انسان زمین کو طے کر سکتا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے زمین خود بخود سمٹ جائے، سکڑ جائے، اور انسان جس سمت کا اور جس مقصد کا ارادہ کرے وہ مقصد اور وہ سمت انسان کو حاصل ہو جائے اور انسان اس جگہ پر پہنچ جائے۔ لہذا حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، اور حضرت خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ اگر ان کے یقین کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا تو وہ ہوا پر چلا کرتے۔ اچھا، اب یہاں روایت البدایہ والنہایہ صفحہ جو ہے وہ 496 پر یہ ابن کثیر دمشقی اس روایت کو لکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیل لعیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ بأی شیء تمشی علی الماء، حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کے حواری حضرت عیسیٰ سے سوال کرتے ہیں اسی تعجب میں جو تعجب اصحاب خاتم الانبیاء کو تھا کہ حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے ہیں، تو گویا کہ ایک ایسا ہی تعجب حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو بھی لاحق تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، بأی شیء تمشی علی الماء، اے عیسیٰ ہمارے لیے یہ بیان کریں کہ کس چیز کی بدولت آپ پانی کے اوپر چلا کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ فقال، تو عیسیٰ فرماتے ہیں بالایمان والیقین، کہ میرے ایمان کا درجہ اس قدر بلند ہے اور اس ایمان پر میرے یقین کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ میں پانی پر چل سکتا ہوں، بس میں اپنے ایمان اور یقین کی بلندی کی وجہ سے پانی کے اوپر چلا کرتا ہوں اور پانی میں غرق نہیں ہوتا ہوں۔ قالوا، تو یہ اصحاب حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، فإنا آمنا کما آمنت وأيقنا کما أيقنت، اے عیسیٰ اگر ایسی بات ہے تو ہم بھی اسی طرح سے ایمان لے آئے جیسے آپ ایمان لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح سے ہم بھی یقین کے مرتبے پر فائز ہو گئے جیسے آپ یقین کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اب بتائیے یا عیسیٰ کیا ہم پانی پر چل سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یقین بھی وہی یقین ہے کہ جو آپ کا ہے، اور ہمارا بھی ایمان وہی ہے جو آپ کا ایمان ہے۔ قال، حضرت عیسیٰ نے ان سے یہ کہا فامشوا اذن، اگر آپ کا ایمان اور یقین میرے ایمان اور یقین کے مرحلے کی مقدار میں پہنچ چکا ہے، فامشوا اذن، تو بس تم بھی پانی کے اوپر چلو، پھر کیا مسئلہ ہے، پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ فمشوا معه فی الموج فغرقوا، تو وہ حضرت عیسیٰ علی نبینا کے ساتھ پانی پر اور امواج پر سفر کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے پانی پر اور پانی کی امواج پر اپنا قدم رکھا، فغرقوا، تو وہ غرق ہونے لگے، پانی میں ڈوبنے لگے۔ اب حضرت عیسیٰ تو پانی میں نہیں ڈوب رہے، لیکن ان کے حواری پانی میں غرق ہو رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں۔ وہی پانی جو عیسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کو غرق نہیں کر رہا، ڈبو نہیں رہا، وہی پانی حضرت عیسیٰ کے اصحاب کو پانی میں غرق بھی کر رہا ہے، ڈبو بھی رہا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ اس پانی پر چل رہے ہیں ایمان اور یقین کی بدولت، اور یہ اصحاب بھی مدعی ہیں کہ ہمارا بھی ایمان وہی ایمان ہے جو حضرت عیسیٰ کا ہے، اور ہمارے یقین کا رتبہ بھی وہی رتبہ ہے جو حضرت عیسیٰ کا ہے۔ اب جب ایسا مرحلہ آ گیا اور پانی میں ڈوبنے لگے، فقال لهم عیسیٰ ما لکم، حضرت عیسیٰ نے ان سے سوال کیا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں ڈوب رہے ہو؟ قالوا خفنا الموج، تو وہ کہنے لگے یا عیسیٰ ہمیں اس دریا اور سمندر کی امواج سے خوف لاحق ہے،
اس خوف کی وجہ سے ہم پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ قال، تو حضرت عیسیٰ نے ان سے یہ کہا، الا خفتم رب الموج، کیا تم اس دریا کی امواج کے رب سے خائف نہیں ہو بلکہ اس موج سے خائف ہو؟ اگر تم موج سے خائف ہو تو یقیناً یہ موج تمہیں سمندر بت کر دے گی، تمہیں ڈبو دے گی، لیکن اگر تم اللہ سے اور اس موج کے رب سے خائف ہو اور تمہارا اس رب پر ایمان اور یقین وہی ایمان اور یقین ہے جو عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا ہے، تو ہرگز یہ امواج تمہیں اپنے اندر نہیں ڈبو سکتی ہیں۔ اب پھر آگے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ فقد الحواریون نبیہم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے نبی حضرت عیسیٰ ان سے کھو گئے اور وہ ان کو تلاش کرنے لگے ہیں کہ عیسیٰ کہاں چلے گئے، عیسیٰ کہاں چلے گئے۔ فوجدوہ، انہوں نے دیکھا عیسیٰ کو، یمشی علی الماء، کہ وہ پانی کے اوپر چل رہے تھے۔ فقال له رجل منهم، تو انہی حواریوں میں سے ایک انسان نے حضرت عیسیٰ سے خطاب کیا، یا نبی اللہ اجیء الیکا، اے نبی اللہ کیا میں آپ کی طرف آ جاؤں؟ قال بلا، تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں ہاں آپ بھی میری طرف آ جاؤ۔ ووضع رجلہ علی الماء فغرق، تو اس انسان نے اپنے پیر کو پانی پر رکھا اور وہ غرق ہونے لگا۔ فقال له عیسیٰ، تو حضرت عیسیٰ نے اس سے یہ سوال کی، اس سے یہ کہا، یا قصیر الایمان، اے کم ایمان کے حامل انسان، لو ان لابن آدم من الیقین قدر شعیرۃ لمشى علی الماء، حضرت عیسیٰ اسے کہتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر انسان کا یقین ایک جو کے دانے کے مساوی اور برابر ہو جائے، لمشى علی الماء، تو وہ پانی پر چلنا شروع کر دے۔ بس پانی پر چلنا ہنر نہیں ہے، اصل ہنر اور اصل جو معیار ہے وہ انسان کے ایمان اور انسان کے یقین کے مراتب کا بلند ہونا ہے۔ جس قدر انسان کا ایمان اور یقین کا رتبہ بلند ہوگا، پانی تو سہل ہے، حضرت خاتم الانبیاء کے مطابق وہ ہواؤں پر پرواز کرے گا اور ہوائیں اسے اپنے لیے جو ہے وہ راستہ دے دیں گی۔ ایسا انسان جو ہے اس کے لیے زمین سکڑنا شروع ہو جائے گی، ایسا انسان صاحب کرامت ہو جائے گا، ایسا انسان مستجاب الدعا ہو جائے گا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے یقین کے رتبے میں اضافہ کرے۔